تو اللہ رب العزت کے فرمان آواز دے گا آپ کو، کہے گا یہ سب جو کچھ بھی تم نے کیے ہیں نا یہ سب ایمان کی بات ہے، پرہیز کیا تھا، میں نے کہا تھا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، ساجیدار نہ بناؤ۔ تم نے اس کے اوپر عمل کیا، میں نے قرآن کریم نازل فرمایا، سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، بلکہ سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلا حکم میں نے تمہیں یہ بتایا تھا، اگر یہ کرو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں شرک سے منع کیا ہے، صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں اپنے اس خالق کی عبادت کرو، اپنے اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اپنے اس پالن ہار کی پوجا کرو، اپنے اس پالن ہار کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو، اس کو پکارو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسی سے مدد مانگو، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی آنکھ بنانے والا، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، آسمان سے بارش اتارنے والا، زمین کا بچھونا بچھانے والا، وہی ایک اللہ ہے جو تمہیں آہار دیتا ہے، جو تمہیں اناج دیتا ہے، جو زمین سے قسم قسم کے اناج اتپن کرتا ہے، وہی اللہ ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، اسی کو پکارو جو تم سے پہلے جو لوگ تھے، تمہارے پوروج جو تھے آدم سے لے کر کے اور جتنے نبی اور رسول اور جتنے لوگ آئے وہ بھی اسی اللہ کو پکارتے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پہلی ہی سیڑھی پر تم نے دم توڑ دیا، پہلی ہی سیڑھی پر، یہ پہلی سیڑھی ہے تقوی کی کہ آدمی شرک سے توبہ کرے، وہی تم ڈھیر ہو گئے، وہی تم برباد ہو گئے، اسی میں تم کو شیطان نے ملوث کیا۔ ابھی 2-3 سیڑھیاں، تقوی کی آخری سیڑھی یہ ہے کہ اللہ کو جو باتیں ناپسند ہیں، جو مکروہات ہیں، ان سے بھی بچ جانا، یہ تقوی کی آخری سیڑھی ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 23 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 27 ستمبر سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو مسجد عباد الرحمن حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس خطبے کا موضوع ہے تقوی کی حقیقت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقیوں میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا من المتقین، اللہ ہم سب کو متقیوں میں سے بنائے، اور اللہ عز و جل ہمیں تقوی کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب
اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے وطن کو، اپنی دنیا کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو اس کے سچے اور حقیقی مفہوم اور معنی سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے مناسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی کا جو لغوی معنی ہے لغت ڈکشنری کے اندر وہ بتا دوں، اور اس کے بعد اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ بتا دوں، اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے ثمرات، اس کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں رکھوں۔ اس مختصر سے وقت میں آج میں آپ کی خدمت میں تقوی ہی کے تعلق سے، اس کی حقیقت کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کچھ سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تقوی یہ مصدر اس چیز کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہوں، تو تقوی یہ بنیادی طور پر مصدر ہے، اور اس کی حقیقت وقع ہے، وقع، واو، قاف اور یا، وقع سے تقوی بنا، اس کا مادہ ہے۔ عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ اگر واو مفتوح پہلے سے آتا ہے جس کے اوپر زبر ہو تو وہ تا سے بدل دیا جاتا ہے، تو وقوہ اصل میں تھا، یہ تو ہو گیا تقوی، واو کو زبر سے بدل دیا تو تقوی ہوا، اور تقوی یہ وقایا سے ہے۔ وقایا کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنا، حفاظت کرنا، بچنا۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے، الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز کر لینا یہ علاج کرنے سے بہتر ہے۔ قبل اس کے کہ آپ بیمار ہوں، قبل اس کے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری گھسے یا کسی چیز کے کھانے یا پینے سے آپ کے اندر بیماری پیدا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے پرہیز کریں۔ سگریٹ پینے سے اگر کینسر پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً پیدا ہوتا ہے، گٹکا کھانے سے، تمباکو کھانے سے، سگریٹ اور تمباکو اور نشے آور چیزوں کے کھانے سے صحت کے اندر نقصان ہوتا ہے، صحت مجروح ہوتی ہے، صحت کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، زندگی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بیوی بچوں کے اندر جھگڑے لڑائیوں ہوتے ہیں، اور ایک آدمی کی وجہ سے سینکڑوں آدمی اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ تمباکو، سگریٹ، پان، بیڑی، یہ تمام سب چیزیں، تو ان سے پرہیز کر لیں۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے اور سماج کو صحت مند کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بچیے، آپ پرہیز کیجیے۔ تو یہ ہے اصل میں وقایا۔ وقایا کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنا، حفاظت کرنا، حفاظت کر لینا، اپنے صحت کی حفاظت کرنا، اور ایسی گندی اور بری چیزوں سے پرہیز کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یہ لغت اور ڈکشنری کے معنی میں ہے۔ اور شرعی معنی میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان تمام سب چیزوں سے رک جانا، ان تمام سب چیزوں سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں شرعی مفہوم میں تقوی۔ اور تقوی اصل اس کی جو اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ ہے اسلام اور ایمان پر اس کی بنیاد۔ تقوی یہ تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، زبدہ یعنی ملائی ہے۔ جیسے دودھ ہے، دودھ کے اوپر ملائی کتنی قیمتی ہوتی ہے، گھی، مکھن کتنے قیمتی ہوتے ہیں، تو اس کو مکھن اور گھی کی طرح سے تقوی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ایمان والوں سے خطاب کیا ہے یا لوگوں سے بھی خطاب کیا ہے، وہاں اکثر و بیشتر تقوی کا ذکر ضرور کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تقوی بہت ہی محبوب ہے۔ تمام اعمال اور تمام عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بلند درجہ جو ہے وہ متقی کا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی تقریباً قرآن کریم کے اندر 50-8-58 یعنی 258 قرآن کریم کی جگہیں ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی اور اس کے جو مشتقات ہیں، فعل اور اسم اور مصدر اور تمام سب چیزیں، افعال، امر، حکم اور نہیں، جہاں کہیں بھی ہے اللہ رب العزت نے اس لفظ تقوی کو استعمال کیا ہے۔ کہیں متقین کہا، کہیں تقوی، فإن خیر الزاد التقوی، اے لوگوں سب سے بہترین کمائی جو ہے اور سب سے بہترین توشہ تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کیا، اور آپ ہر جمعے کے اندر سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہی نہیں بلکہ آگے تاکید بھی فرمائی،
حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آپ سمجھتے ہیں ہر خطیب، ہر امام خطبہ ہو، جمعے کا ہو، عیدین کا ہو، یا آپ تقریریں ہوں، جلسے ہوں، دروس ہوں، یہ ضرور یہ خطبہ حاجہ جس کو کہتے ہیں، خطبہ مسنون اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں مسلمانوں کے اندر صرف وہ یہ نہ سوچے بھائی ایمان لے آئے خلاص بقیہ خلاص ٹانگ پھیلا کے سو کچھ نہیں کرنا. نہیں، اس کے لیے تقوی، پرہیز کرنا اور اس کے تقوی اختیار کرنا یہ بے حد ضروری ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں یہ نہ سوچیں اسلامی مائیں بہنیں کی جناب علی یہ سب مردوں کے لیے ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. حق تقاتہ، جیسا کہ پرہیز کرنے کا حق ہے. اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں. کہتے ہیں جو ٹوپی لگا لے مسلمان ہے، جو داڑھی بڑھا لے مسلمان ہے، جو تسبیح مسلح ہاتھ میں لے لے مسلمان ہے. آج کل ایسی مسلمانی بڑی ثابت ہوتی ہے. چوکوں پر، چوراہوں پر اجتماعات ہو، مظاہرے ہوں، جلوس ہو، ٹوپیاں لگا لگا کے، منہ میں سگریٹ ہے، نعرے رسالت یا رسول اللہ، سگریٹ ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خدا کا دامن ہے، سگریٹ اللہ کے نبی کا نام ہے. مردودو، شرم کرو، بے حیاؤ. اللہ کی پھٹکار اس کی وجہ سے تمہارے اوپر آ رہی ہے. تمہیں غیرت نہیں؟ ٹوپیاں لگانے سے آدمی متقی نہیں ہوتا، داڑھیاں لمبی چوڑی بڑھانے سے متقی نہیں ہوتا، نماز کے گھٹے بنا لینے سے آدمی متقی نہیں ہوتا. یاد رکھو تقوی کا جو معنی اور مفہوم ہے لوگوں نے گھمایا ہوا ہے. نیلی پیلی چادریں اوڑھ لی، موٹی موٹی انگلیوں میں 5-5 10-10 انگوٹھیاں چڑھا دی، اور جناب علی عود اگربتیاں لے لے کر کے لوگوں کو مورچھل جھڑ رہے ہیں، اور درگاہوں مزاروں کے اوپر چادر بیعتیں لے رہے ہیں. خواجہ چشتی، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، اوتاب اللہ بلا پتھر، شیطان، ابلیس، سب لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. کہتے ہیں تقوی ہے. تقوی یہ نہیں ہے. آج سمجھو تقوی کی حقیقت کیا ہے. تقوی کو گھمایا ہے تمہارے مسلمانوں کے درمیان سے، اور ہم نے سوچا ٹوپی لگا لیے، بس اس ٹوپی لگا کے مسلمان بنے گے. جمعہ کے آٹھ دن یہ ٹوپی لگانے والے جتنے بھی ہیں اکثر و بیشتر اللہ من رحم اللہ چندے کو چھوڑ کر اس قدر خباثتیں کرتے ہیں. ٹوپی لگا کے سگریٹ پیتے ہیں، ٹوپی لگا کے چوک چوہا ڈی جے پہ ناچ گانا کرتے ہیں، ٹوپی لگا کے ماں بہن کی گالیاں. پرسوں میں گزر رہا تھا ایک راستے سے، خبیث آدمی آٹو رکشہ کھڑا کیا، ٹوپی لگایا. اللہ کی قسم ٹولی چوکی کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. ٹولی چوکی وہ جو 7 گنبد ہیں اس کے قریب ہی، وہاں ٹوپی لگا کر کے داڑھی بھی ہے، اور رکشہ کھڑا کر کے وہیں پیشاب کر رہا ہے. اب اگر کوئی موبائل پکڑ کے دیکھو یہ مسلمان، کسی بڑی توہین کی بات، کسی بڑی بے عزتی کی بات. ابے شراب کی، یعنی نماز، یعنی کیا کہوں میں، یہ مسلمان بنے پھر رہے ہیں جناب علی. ایسے اس کو مسلمان نہیں کہتے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان ٹوپی، داڑھی، کرتا پاجامہ، جبہ چڑھائی. جمعرات جمعہ کو ہمارا اسکول ہے عطا پور پلر نمبر 179 پر، وہاں ہم نے ابھی دوسرا سال چل رہا ہے قائم کیا. وہاں کچھ بچے آئے 10ویں کلاس کے، پہلی سے 10ویں کلاس کے بچے پڑھتے ہیں. اس میں نے حفظ کا بھی شعبہ بھی قائم کیا ہے الحمدللہ، اور 10th تک کے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں. وہ ایک بچے آئے 10ویں کلاس کے، کہنے لگے سر میں ہم لوگ ایک گزارش کرنے کے لیے آئے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ہم جمعے کو جبہ شرعی پہننا چاہتے ہیں، جمعے کو جبہ شرعی پہننا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ بولے جمعہ ہے نا. میں نے کہا کیوں؟ یہ جو تم نے پہنا ہے اس میں نماز نہیں ہوتی. کس نے بتایا تم کو کہ جمعے کو جبہ شرعی پہننا بہت نیکی کا کام، اور ٹوپی لگانا بہت بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے؟ یہ اسکول ہے، اس اسکول کے جو رولس ہیں، ریگولیشن ہے، اسے فالو کرنا ہے. جبہ شرعی پہننا ہے، سسرال جاؤ پہن کر، اسکول نہیں آنا. سسرال جبہ شرعی پہن کے نہیں جائے گا، 3 پیس پہن کے جائے گا، سوٹ بوٹ پہن کے جائے گا. ٹوپیاں باہر سسرال لگا کے، چٹائی کی ٹوپی، کپڑے کی ٹوپی مسجدوں کے اندر بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ نماز بغیر ننگے سر پڑھنا نہیں. اچھا سسرال جا سکتا، وہ ٹوپی، وہ جو مسجدوں کے اندر چٹائیوں کی اور کپڑوں کی، پتیوں کی، پلاسٹک کی گندی میلی کچیلی زمانے کی سڑی ہوئی، کورونا کا بھلا ہو، کووڈ-19 کا بھلا ہو کہ اس نے آج یہ گندگی مسلمانوں سے نکال دی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کم از کم اس طرح کی بیماری اور آ جائے تو کم از کم کچھ سدھریں، پھر بھی نہیں سدھرے ہیں. یہ
پھر بھی نہیں سدھرے لیکن کچھ تو سدھرے. ٹوپیوں کے ذخیرے باقاعدے مسجدوں کے اندر, چاول گلے کچیلے میلے مہینوں کے دھلے لٹکے ہوئے رہتے ہیں, نماز پڑھ رہے, وضو بنا رہے, اسی میں ہاتھ پوچھ رہے, وضو بنا رہے, اسی میں ناک پوچھ رہے, اسی میں سب جو بھی یار الا بلا بدتر سب اسی وجہ سے سب ہوا بیماری. ارے الطہور شطر الایمان, اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے تمہارا. کہاں گئی تمہاری پاکی اور صفائی؟ مسلمان نظیف ہوتا, پاک صاف ہوتا ہے, ملچ نہیں ہوتا. اور خبیثوں نے کہہ کر کے وہ ملچ بنا دیا, ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ جناب علی ان کے ہاں جوس مت پیو, ان کے ہاں کھانا مت کھاؤ, تھوک دیتے ہیں. ارے مردودے, اپنی گندگی ہماری گندگی میں لگا رہے ہیں. اور اللہ نے دکھایا, اللہ دکھا رہا ہے تم ان تصبروا وتتقوا, ان تصبروا وتتقوا فلا يضرهم كيدهم شيئا. اللہ فرماتا ہے اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کر لو تو یہ مکر و فریب کے جو غلام ہیں, شیطان کے جو بندے ہیں, شیطان کے جو پجاری ہے, یہ شیطان پجاری تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان میں تو ایسے ایسے کرامات دکھائے گا کہ تم حیرت زدہ ہوگے. ابھی دیکھا آپ نے, گائے کا گوشت نہ کھاؤ, گائے کی چربی مت پیو, سور نہ کھاؤ, فلانے نہ کھاؤ. تروپتی کے اندر کتنے کنٹل ہڑپ, ہندوستان کے اندر اتنی لذیذ مٹھائی نہیں کھائی جاتی. کتنے کنٹل, کتنے ہزار کنٹل, آپ کو پتہ ہے؟ پتہ لگا کے رکھا کرو, ایسے ملھ نہ بنے رہو بالکل. کٹکتم سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون. مومن جہاں بھی رہتا ہے بالکل بیدار رہتا ہے, آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہوتی ہیں, ہاتھ سے چاروں طرف ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے. کل کو آپ کو جواب دینا پڑے گا تو آپ کو الٹے سیدھے جوابات, یہ اینکر والوں کو الٹے سیدھے جوابات, جا کے نالائق الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ یہ مسجد میں سب سے پیچھے آئے گا. خطبہ شروع ہونے کے بعد سب سے اخیر میں جب امام اللہ اکبر کہے گا یا تکبیر ہوگی تب آئے گا مسجد میں, کہے گا ہمارے مولوی صاحب تو بتاتے ہی نہیں, ہمارے مولوی صاحب تو بتاتے نہیں. ارے مولوی کیا بتائے گا, مولوی بیچارہ بتا بتا کے تھک گیا, تمہاری سمجھ آتے ہی تم تاخیر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے آئے اس کے لیے کیا ہے, ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب, جو دوسرے نمبر پہ ہے ایک گائے کی قربانی کرنے کا ثواب, تیسرے نمبر پہ ہے ایک بکرا یا بکری قربانی کرنے کا ثواب, چوتھے نمبر پہ ہے تو ایک مرغ یا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب, اگر پانچویں نمبر پہ ہے تو کم از کم انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. کون آتا ہے؟ خوش نصیب ہوں گے جو جمعے کے دن آج اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگلی صف میں یا پچھلی صف میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے پہلی دفعہ پہلا شخص ہوگا ہمارے بھائی یا ہماری بہنوں میں جو پہلی دفعہ اول وقت میں آیا ہوگا, الحمدللہ اس کے لیے بشارت اور خوشخبری. تو ہم سنتے نہیں, ہم عمل نہیں کرتے, بس ٹوپیاں لگا لگا کے فرضی مسلمان بنیے. فرضی مسلمان ہیں, فرضی ٹوپیاں لگا لگا بہت بڑے علامۃ الدہر بنے فتوے دے رہے ہیں. عورتیں بھی بڑے بڑے فتوے دے رہی ہیں, ایک سے ایک فتوے دے رہی ہیں. کل ایک سوال آیا کسی کا, محترمہ کا, کہنے لگی میں اسکول ٹیچر ہوں, ہماری جو سینئر ٹیچر ہیں میڈم وہ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو بناؤ بچوں کے پروگراموں کے, اس میں میوزک بھی ڈالو. تو میں میوزک ڈالوں کہ نہ ڈالوں, شیخ حرام ہے کہ حلال ہے؟ ہم نے جب اپنے ٹیچر سینئر سے کہا نہیں نہیں یہ جائز نہیں اسلام, کہنے لگی تمہیں پڑھانا ہے پڑھاؤ, نہیں تو جاؤ, جائز ہے. یہ عورت مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہاں کی نہیں, میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں. یہ اپنے انڈین پاکستانی جو وہ ہوتے ہیں اسکولس ہوتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اس خاتون سے کہو کہ اگر وہ حلال جانتی ہے حرام کو تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے, اور کافر ہو جائے گی وہ. کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور حرام کی بھی چیزوں کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. نواقض ایمان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی حلال و حرام کردہ چیزوں کو حلال و حرام نہ سمجھے بلکہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرے, تو یہ بھی کافر ہو جاتا ہے بندہ. مسلمانوں کو پتہ ہی. تو عزیزان گرامی, سمجھو, پڑھو, درس حاصل کرو. درس ہوتے ہیں, خود خطابات ہوتے ہیں علماء کے, مشائخ کے, ان کے درسوں میں بیٹھو, علم حاصل کرو. کتابیں صرف فیس بک اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مت بنو, ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لو اسی سے, بلکہ علماء کے پاس آؤ اور علم حاصل کرو ان سے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں, بس ٹوپی لگا لیا مسلمان. ہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم یہ کر لیتے ہیں, بس ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول. تو اللہ رب العزت تم ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یضرهم کیدہم, لا یضرهم کیدہم, لا یضرکم کیدہم. ان کے جو مکر ہیں, ان کی جو سازشیں ہیں, ان کے جو شریعنتر ہیں, ان کے جو جال بن رہے ہیں تمہیں برباد کرنے کے, ختم کرنے کے,
कम अज कम तकवा मुत्तकी जो है वो तो बचे रहेंगे। बाकी टोपियां लगा लगा के मुत्तकी बनने वाले, अमामे बांध करके, तस्बीह मोटी मोटी माथे के ऊपर नमाज, और लोगों को सफेद कपड़े और सफेद जुब्बे और सफेद दाढ़ियां और टकवा लगा के वो लोगों को दिखावा और लोगों को वो करेंगे कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, यह कोई अचने बचने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा, यह तकवा नहीं है। सुनो, मुसलमान को किसको कहते हैं? मुसलमान फर्माबरदार को तभी मिलता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल को मानते हुए अल्लाह के वजूद को तस्लीम करे। नंबर एक, किसको? अल्लाह के, वो अल्लाह है, अल्लाह के वजूद को तस्लीम करते हुए अल्लाह के हुक्म का, अवामिर और नवाही, अहकाम और जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उनका ताबेदार बने। अल्लाह के अवामिर और नवाही का, अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उसको करे और जिन बातों से मना किया उसको रुके। अल्लाह को तस्लीम करते हुए अपने आप को अल्लाह का ताबेदार बनाए। यअबुदुल्लाह वला युश्रिकु बिही शैअन, और नंबर 3, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को साझीदार या शरीक न बनाए। इसको मुसलमान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये तीन चीजें हैं। इसको क्या कहते हैं? और यही मुत्तकी है, यही शख्स मुत्तकी भी है। थोड़ी सी आगे पीछे मैं कुछ और बातें बताऊंगा। यही तकवा है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल को मानते हुए खुद को अल्लाह के हवाले करे, ताबेदार बनाए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक। आप तो कहते थे मौलवी साहब तो पूरे बर्रे सगीर में तो उंगलियों पे गिने हुए चंद कलमा पढ़ने वाले बचेंगे, बाकी तो 90% शिर्क और बिदअत के, शिर्क और कुफ्र के अंदर डूबे हुए। इससे क्या गरज, क्या फर्क पड़ता है इससे? कलीलुम मिन इबादियश शुकूर। रब ने तो बहुत पहले कह दिया है कि हमारे जो नेक और मुत्तकी और शुक्रगुजार बंदे हैं वो हर दौर में थोड़े ही रहेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? जन्नत में जो तुम्हें एक एक बाग मिलेंगे ना, एक जन्नती को एक बाग मालूम है, उसकी छांव 70 बरस, बाद में 100 बरस तेज रफ्तार घोड़ा चले फिर भी उसके छांव से दूर नहीं हो सकता। वो एक बाग मिलेगा एक जन्नती को, इतना बड़ा। सोचिए आप, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो इतनी बड़ी बड़ी जगहें कहां से रहेंगी? जन्नत में जगहें नहीं रहेंगी तो जन्नत में जगह खाली रहेगी। और जहन्नम, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने सब बता दिया। खचाखच खटखट खटखट भरे रहेंगे जहन्नम, एक दूसरे के ऊपर नीचे था, मार पीट कर अपना कोश, एक दूसरे का पसीना, पीप खून सब चले। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये सब मुशरिकों काफिरों के लिए। मुशरिक चाहे लकड़ी का बुत बना के पूजे, चाहे ईंट और पत्थर का, चाहे संगे मरमर का, चाहे जमीन, अल्लाह की मखलूकात, जमीन, सूरज, चांद का, अल्लाह के बंदों का, आम हो गए, नबी से लेकर सूअर तक। बात समझ में? आखिरी मखलूक है, ये समझो जिनात और रिसालत अल्लाह के। बल्कि अल्लाह ताला ने सूरे बय्यना में क्या फरमाया? सूरे बय्यना में फरमाया, कुरान के इन्नल लज़ीना कफरू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, उलाइका हुम शर्रुल बरिया। उलाइका हुम बरिया, बरिया कहते हैं मखलूक को। बरिया किसको कहते हैं? जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं वो अल्लाह की बदतरीन मखलूकात में से। तो जो नबी, ये खैरुल बरिया, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल कौन होता है? बोलो नबी। कौन होता है? जोर से बोलो नबी, याद रहे ताकि दिमागों में। रसूल होते हैं जो खैरुल बरिया होते हैं, और उनमें हमारे नबी सबसे आला और अफजल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी की इबादत और बंदगी से लेकर शर्रुल बरिया, अल्लाह तआला की सबसे बदतरीन मखलूक तक की कोई बंदा अगर उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारता है, उन्हें मुख्तार कुल समझता है, उनके उनसे इस्तिगासा, उनसे इस्तिआना, उनसे फरियाद करने को हलाल समझता है,
वो कायनात का बदतरीन मुशरिक है। वो याद रखो, कोई मामूली चीज नहीं है, कायनात का बदतरीन मुशरिक है। वो 5 वक्त की नमाज क्यों ना अदा कर ले, वो मस्जिद हराम की तामीर करने वाला हो, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में मस्जिदें बनाने वाला हो, वो सबसे बड़ा हाजी हो, सबसे बड़ा नमाजी अपने आप को समझता हो, सबसे बड़ा मुहद्दिस और अजीम मौलवी आलिम कुल भी समझता हो, ढकोसला है वो फ्रॉड है, वो फरेब है, मकर है, कुछ नहीं है वो बेकार है। अगर वो शिर्क का अल्लाह के सिवा गैरों को फरियाद रस और मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझता है। ए दुनिया के मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, कोई मौलवी मोल्ला तुम्हें जन्नत में ले जा सकता? बोलो, ये कुरान है, ये हदीस है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं, इनको लाजिम पकड़ो। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। नमाजें हों, रोजे हों, हज हों, ज़कात हों, अल्लाह तबारक और दीगर इबादत हों, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु, बोलो, मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक तआला ये सारे आमाल सालिहा सिर्फ और सिर्फ मुत्तक़ियों परहेजगारों के कबूल फरमाएगा, और किसी के भी वक़दिमना इला मा अमिलू इला मा अमिलू फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। बहुत नेकियां करके जिन्होंने आगे भेजे हैं, अल्लाह ने फरमाया अगर तक़वा नहीं पाया जाएगा तो याद रखो वो सारे के सारे क्या होंगे, हम उन्हें रेत के जर्रों के बराबर उड़ा देंगे। हमारे यहाँ कोई उसकी, बोलो, हैसियत नहीं होगी, उसका कोई मकान। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, तक़वा, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। 3 चीजें हैं, एक है अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरना, खशियत, खौफ, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व बंदगी करना। इसके साथ साथ अल्लाह के खौफ और खशियत के साथ साथ क्या करना, अल्लाह की इताअत व बंदगी करना। नंबर 3, अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उससे रुक जाना। इसके 3 अरकान हैं ये, इखलास, लिल्लाहियत, समझ रहे हैं, और यानी अल-इल्मुन नाफ़िअ जो है इखलास है, ऐसा जो नफा पहुंचाने वाला इखलास होना चाहिए। इसीलिए जो कलमा हम पढ़ते हैं इसको कलमे तौहीद भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, बोलो, कोई बताए हाथ उठा करके, इसका दूसरा नाम यह है। ₹100 इनाम है। माशाल्लाह, मौलवी लग रहे हो, मौलवियों के अलावा। इसका दूसरा नाम कलिमतुत तक़वा, भाई ने कहा, ले लेना ₹100 भाई, कोई भी हो। कलिमतुत तक़वा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमतुत तक़वा है, ये असास है, ये बुनियाद है। अगर इसी में घोटाला रहा तो फिर ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, आदमी मुत्तक़ी नहीं होगा। इसीलिए अहले इल्म ने फरमाया, हज़रत जाफर सादिक रहमहुल्लाह, जिनकी फ़िक़्ह है फ़िक़्ह जाफरिया, 4 ही फ़िक़्ह नहीं है, 5 फ़िक़्ह, 5 मज़ाहिब हैं, शाफ़ई, हनफी, मालिकी, हंबली, जाफरी। पाकिस्तान में खूब लड़ाइयां होती। वो कह रहा हनफी फ़िक़्ह आएगी, वो कह रहा तो इस्लामी निज़ाम आएगा, तो कह रहा शाफ़ई आएगी, वो कह रहा इस्लामी निज़ाम आएगा तो हंबली मज़हब आएगा, अपने अपने लड़े। राफ़िदी शिये कहते नहीं, जाफरी मज़हब आए, आपस में लड़, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। इमाम जाफर सादिक के नाम से मंसूब है, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद थे, उनकी फ़िक़्ह भी है फ़िक़्ह जाफरिया। तो इमाम जाफर सादिक का नाम नहीं लेते लोग, लेना चाहिए, बताना चाहिए कि 4 ही फ़िक़्ह नहीं है, 5वीं फ़िक़्ह भी 5। वो फरमाते हैं, उनका कौल है, कहते हैं कि लुक़्मे हराम से बच जाना
लुक़मे हराम से, हराम लुक़मा अगर कोई शख्स खाता है, उससे बच जाना कई हजार नफली नमाजों से बेहतर है। कई हजार नफली, बोलो, तकवा इसका नाम है। आप सिर्फ दवाइयां ढकेलते रहें, दवाइयां खाते रहें, नजले की दवा, खांसी की दवा, सर्दी की दवा, डॉक्टर साहब ये बीमारी आई, बीमारी वो बीमारी खाई, ये गोलियां दी डॉक्टर ने। लेकिन उसके साथ साथ उसने कहा था, देखना ठंडा पानी नहीं पीना, चावल नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, फलानी दाल नहीं खाना, मैं रेड मीट नहीं खाना, व्हाइट मीट नहीं खाना, मछली नहीं खाना। ये दवाएं तब तुम्हें फायदा पहुंचाएंगी। अब आप दवाएं लाके फांक रहे हैं, लेकिन जनाब अली हैदराबाद की दावतें भी तोड़ रहे हैं, एक से एक स्टार्टर भी चल रहा है, मुर्ग मुसल्लम भी चल रहा है, अरबी खाना भी चल रहा है, अजमी खाना भी चल रहा है, बिरयानियां भी चल रही हैं, और माशाल्लाह दसियों किस्म के स्टार्टर्स आ रहे हैं, सब ढकेल रहे हैं, सब खा रहे हैं, ठंडे पानी, जूस, आइसक्रीम, ये वो, थम्स अप, ये वो सब चल रहा है। उसके बाद आप बीमार है कि बीमारी हो करके जाके डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब अरे आज कौन सी दवा दे दी आपने, इस दवा में तो कोई फायदा ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा, यार बड़े बड़े मरीज अच्छे हो गए हमारे से, आप क्यों नहीं सही हो रहे हैं? ये बताओ, हमने कुछ परहेज के लिए कहा था, आपने परहेज किया? अरे डॉक्टर साहब वो तो नहीं हो सकता ना, दुनिया है, दुनिया में दावतें हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, हर जगह दावत, तो सब खाना ही पड़ता है, तो कहां से? तो बोले ये कहो ना, तुम अपनी अय्याशी और अपनी शहवतों के पुजारी बने पड़े हो, जब अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनोगे, परहेज नहीं करोगे, तो ये दवाएं तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सकती। बोलो, नहीं समझ में आया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल लअनूना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम मोमिन हो तो गम ना करो, फिक्र ना करो, तुम ही बुलंद रहोगे, कामयाब रहोगे, सरबुलंद रहोगे, दुनिया की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। ऐ अल्लाह, जूते हम खा रहे हैं, तेरे घर निशाने पर है, यहां पे हैं, जिधर देखो रुसवाइयां हमारी, जिल्लतें हमारी, सब कुछ। हम मोमिन भी कह रहे हैं, अपना मुसलमान भी हैं, हम ख्वाजा साहब को भी पुकार रहे हैं, गौस पाक को भी पुकार रहे हैं, अल्लम गल्लम गैरू गैरू नत्थू खैरू जुम्मन साहब, सबके मदार दरगाह, बिल्ली कुत्ते जा उड़ाले जा, अरे सबको पूज रहे हैं। अल्लाह कोई मदद को नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ईमान भी ला रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, मस्जिदें भी बना रहे हैं, खट्टे भी बनाए हुए हैं, सबका खैरात, बुरके सब कर रहे हैं, बहुत सारे हराम चीजों से बचते हैं, बहुत सारी, अल्लाह कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान आवाज देगा, आपको कहेगा, ये सब जो कुछ भी तुमने किए हैं ना, ये सब ईमान की बात है, परहेज किया था, मैंने कहा था अबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैयन, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को पार्टनर ना बनाओ, शरीक ना बनाओ, साझीदार ना बनाओ। तुमने इसके ऊपर अमल किया, मैंने कुरान करीम नाजिल फरमाया, सबसे पहला हुक्म नमाज का नहीं, रोजे का नहीं, हज का नहीं, ज़कात का नहीं, बल्कि सूरह बकरा के अंदर सबसे पहला हुक्म मैंने तुम्हें यह बताया था, अगर ये करोगे तो तुम कामयाब रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें शिर्क से मना किया है, सिर्फ अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है। या अय्युहन्नास अअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ दुनिया के लोगों, अपने उस खालिक की इबादत करो, अपने उस पैदा करने वाले की इबादत करो, अपने उस पालनहार की पूजा करो, अपने उस पालनहार को मुश्किल कुशा, हाजत रवा समझो, उसको पुकारो, उठते बैठते सोते जागते उसी से मदद मांगो, वही तुम्हारा मुश्किल कुशा है, वही तुम्हारा हाजत रवा है, वही आंख बनाने वाला, जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, आसमान से बारिश उतारने वाला, जमीन का बिछौना बिछाने वाला, वही एक अल्लाह है जो तुम्हें आहार देता है, जो तुम्हें अनाज देता है, जो जमीन से किस्म किस्म के अनाज उत्पन्न करता है, वही अल्लाह है, वही मालिक है, वही रब है, उसी को पुकारो। जो तुमसे पहले जो लोग थे, तुम्हारे पूर्वज जो थे, आदम से लेकर के और जितने नबी और रसूल और जितने लोग आए, वो भी उसी अल्लाह को पुकारते थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम। पहली ही सीढ़ी पर तुमने दम तोड़ दिया, पहली ही सीढ़ी पर, ये पहली सीढ़ी है तकवा की,
کہ آدمی شرک سے توبہ کرے، وہی تم ڈھیر ہو گئے، وہی تم برباد ہو گئے، اسی میں تم کو شیطان نے ملوث کیا۔ ابھی 2-3 سیڑھیاں، تقویٰ کی آخری سیڑھی یہ ہے کہ اللہ کو جو باتیں ناپسند ہیں، جو مکروہات ہیں، ان سے بھی بچ جانا، یہ تقویٰ کی آخری سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی شرک ہے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ 2 حقوق ہیں جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک تو شرک، جو عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یہی ہے کلمۃ التقویٰ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تم نماز روزے 1000 کر لو، لیکن اگر تمہارے پاس یہ کلمہ نہیں ہے تو تم متقی بن سکتے ہو، تم مومن بن سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہارے پاس شرک نہیں ہے، یہ کلمہ تقویٰ ہے، اللہ کے سے منہیات ہو، بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ جنت تمہارے اوپر واجب ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات کہہ کر کے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے، یہ پورا اسلام ہے، یہ پورا دین ہے، یہ 30-35 منٹ میں بیان ہونے والا نہیں ہے جناب علی۔ اس کے ثمرات، اس کے اہداف، اس کے مقاصد، یہ تو پورا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر کھڑے ہیں، کفار نے سروں کے اوپر آدھیوں کی طرح سے حملہ کیا ہوا ہے۔ غزوہ احد، مقام احد، پہاڑ احد، جبل احد کے پاس اپنے فوجوں کی وہ کر رہے ہیں، آپ ترتیب فرما رہے ہیں۔ ایک گبرو نوجوان، بالکل ہٹا کٹا پہلوان، ہاتھ ہتھیاروں سے لیس، خوبصورت تھا، گھوڑوں کے اوپر تنتناتا ہوا بڑے فخر اور غرور کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پورا جسم جناب علی زرہ اور پختر سے، لوہے سے، بالکل یعنی کہ لیس ہتھیاروں سے دشمن پر ٹوٹنے کے لیے تیار۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے ساتھ مل کر کے مکے کے کافر جو مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ میں ان کے خلاف کیا کروں گا؟ نبی کائنات نے فرمایا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ، ٹھیک ہے، میری مدد کرنا چاہتے ہو، لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو؟ تم گواہی اس بات کی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال لا، اس نے کہا نا، میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ قال، تو نبی نے فرمایا، پھر تمہارے زرہ کی، بختر کی، تلوار کی، یہ تمہارے جوانی کی مجھے کوئی ضرورت ہے، لوٹ جاؤ۔ کہا میں جو آیا ہوں مال غنیمت کے لیے، میرا یقین ہے کہ آپ ضرور جیتیں گے، تو میں تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس لیے اس جنگ میں تم بھی شریک ہو سکتے، چلے جاؤ۔ اس نے کہا، اور اگر میں کلمہ پڑھ لوں؟ کہا ویلکم، سواگتم، اہلا وسہلا، مرحبا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول۔ وہ کوئی مکاری نہیں تھی، معاف کرنا، ہم مکار ہیں، ہم عیار ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم اس کے خلاف اعمال کرتے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہمارا ایمان جھوٹا، ہمارا تقویٰ جھوٹا، ہماری زبان جھوٹی، ہمارا کردار جھوٹا، ہمارا عمل جھوٹا۔ لیکن وہ صاحب، وہ کفار تھے مکے کے، مدینے کے، وہ لوگ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ نے کہا چلو جنگ کرو۔ جنگ ہوئی، غزوہ احد ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمان، جب دشمن اپنی لاشیں چھوڑ کر کے بھاگا، اس وقت اللہ کے نبی نے کہا لاشوں کو، جو مسلمان شہید ہوئے ان کے لاشوں کو جمع کیا جائے۔ لاشیں لائی گئیں، اس نوجوان کی بھی لاش لائی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ اس کو دیکھ کر کے آپ مسکرائے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں سنو، یہ وہ بندہ تھا جس نے صرف کلمہ تقویٰ اختیار کیا تھا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، اللہ نے اسے جنت واجب کر دی۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ شرک سے بچو۔ لوگ تمہیں یہ بات نہیں بتائیں گے۔ میں نے 50 کتابیں ڈھونڈی ہیں رات بھر، کئی مقالے پڑھے، میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، اور مزید تحقیق کے لیے کہ مجھے تقویٰ کا کوئی اور مفہوم، پہلا معنی نکلا ہے۔ مجھے اکثر و بیشتر سوائے عربی تفسیروں کے، سوائے عربی کتابوں کے، اور بھی مشائخ مملکت سعودیہ عربیہ کے، انہوں نے بتایا کہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے۔ اللہ نے حرام قرار دیا اسے، یہ ہے لا، یہ اللہ کی بات ہے۔ باقی اردو زبان میں
یہاں کے بڑے بڑے سرہندی اور بڑے بڑے اپنے آپ کو چوٹی کے کہنے والے مولویوں نے کہیں اس کا ذکر نہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو، یہ کرو وہ کرو. اور جو ڈیگ اور نیاز کھاتے والے ہیں ان کو تو وہی لت پڑی ہوئی ہے، تیجے کرو، دویم کرو، 40واں کرو، یہی سب کچھ خیال نہیں ملی. اس لیے اے مسلمان، اے میری آواز سننے والوں، دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی اردو زبان میں، تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ پہلی حقیقت، پہلی الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں نہیں، سب سے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ. نبی نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جو تقویٰ کے سب سے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ تقویٰ ہوگا تو اللہ آپ کے دوسرے چھوٹے چھوٹے بھی اعمال اللہ قبول کرے گا. تقویٰ نہیں ہے تو بڑے سے بڑے عمل بھی تمہارے منہ پہ کیا ہوں گے؟ تو ایک اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. آخری بات کہ ایک بندوں کا حق ہے کہ بندوں کا حق اگر نے ایک چمنی آپ نے مار کے کھایا ہے، پوری کی پوری زمینیں ہڑپ کر کے، ٹوپیاں لگا کے، داڑھیاں بڑھا کر، داڑھیاں رکھ کے، مسلمان امت، مسلمان امت، مسلمان برباد، مسلمان، رو رہے ہو، دھو رہے ہو، جوتے کھا رہے ہو، چپل کھا رہے ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا متقی، کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایک چمنی بھی کسی ادارے کی، مسجد کی، آدمی کی، انسان کی، بیوی کی، بہن کے بھی حقوں کو مارا ہے، ایک چمنی، اس کا حساب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا. اللہ معاف نہیں کرے گا. ایک حج نہیں، خانہ کعبہ کے گلاف پکڑ کر توبہ بھی کرو گے. ہاں جی، توبہ، یہ نہیں کہ پورا حیدرآباد لوٹ کے کہو توبہ کریں، 70 بلی ساتھ کتنے بلی کھا کے بلائی تالا کے حج کریں، وہ حج وغیرہ بھی تمہارے منہ پہ معاف کی جائیں گے. اللہ کے ہاں قابل قبول بولو، کیونکہ وہ حق اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کرے. تو یہ دو حقوق کی حفاظت کرو، یہ ہے اصل تقویٰ. اللہ ہم سب کو متقی بنائے اور قرآن و سنت کے ان کھلے بیانات پر جناب علی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا. اللہ ہم سب کے ذہنوں، دماغوں، دلوں کو تقوی کی طرف پھیر دے. ہماری ماں، بہن، بیٹیاں، بھائی، اعزا، قاری، جملہ جتنے بھی برادران وطن، سب جتنے بھی انسان ہیں، اللہ سب کو متقی بنائے، سب کو موحد بنائے. اس دیش کے چلانے والوں کو، وزیر اعظم سے لے کر کے جھاڑو مارنے والے تک لوگوں کو اے اللہ اسلام، ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. مولا سب کو مومن مسلمان بنا، سب کے دلوں میں اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنا تقوی پیدا فرما. سب کو اپنا فرما بردار، اپنے نبی کا فرما بردار بنا. اللہ جتنے بھی لوگ شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان دلدلوں سے نکال کر سب کو ایمان اور توحید و تقوی کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ انہیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما. اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما. جو شفایاب ہیں اللہ انہیں مزید شفایابی اور صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. مولا اللہ تعالیٰ جو غریب ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور انہیں بھی متقی بنا، پرہیزگار بنا. اور جو مالدار ہیں اللہ تیری راہ میں انہیں خرچ کرنے والا بنا. مولا اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرنے والا بنا. مولا اے اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما دے. مولا اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.